اچھا، کیا عورتیں تنہا زیارت کے اوپر جا سکتی ہیں؟ آیت اللہ سیستانی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ عورتوں کے لیے اکیلے اپنے شوہر یا کسی محرم کے بغیر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں اس میں معیار یہ ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں حرام میں پڑنے کا کوئی خوف نہ ہو، اور اگر شادی شدہ ہے تو ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت لے۔ اچھا، اب یہ شوہر کی اجازت، اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر شوہر کا حق واجب جو ہے اس میں اگر کوئی تعطل آ رہا ہے تو پھر، اور وہ مثلا منع کر رہا ہو شوہر جانے سے، تو پھر وہ نہیں جا سکتی۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے حق زوجیت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تب بھی اجازت ضروری ہے شوہر کی۔ اچھا، البتہ یہ اتنا ایک تھوڑا سا ایک ڈیٹیلڈ مسئلہ ہے کہ اس پر ابھی جو ہماری ریگولر کلاسز اس کے بعد ہوں گی، آپ کا تو خیر صرف یہ ذاکری کورس کی حد تک ہے، جو بعد میں جو ریگولر کلاسز میں بھی خواتین آنا چاہیں اس میں آ سکتی ہیں، تو اس میں ایک نشست کا ایک بڑا پارٹ اس اجازت کے اوپر کہ ایک عورت کہاں کہاں شوہر کی اجازت کے بغیر کب کب جا سکتی ہے، اس کی کافی ساری شقیں ہیں۔ تو عام طور پر مرد حضراتوں کو اتنا زیادہ یہ والا مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ ذرا اینٹ جاتے ہیں اور اپنے اس حق کو بہت زیادہ جتانے لگتے ہیں۔ بعض اوقات ایک جملہ تھا، کسی عالم نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ بہت سے عادل شمر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، یعنی ہیں یہ عادل لیکن شمر سے بدتر ہیں۔ یعنی مقصد ان کا کہنے کا یہ کہ یعنی یہ دیکھیے گھر جو ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ قربانیوں سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ایثار سے چلتے ہیں اور مہربانیوں سے چلتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ قوانین چلانے لگیں، وہ کہے گی میرے پر یہ واجب نہیں ہے، وہ کہے گا میرے پر یہ واجب نہیں، تو اس طرح گھر نہیں چلتے۔ یعنی اخلاقیات کے ساتھ گھر چلتے ہیں، فقہی احکام تو اپنی جگہ پر اہم ہیں ہی۔ تو یہ بہت سے مرد حضرات عام طور پر جو ہے نا وہ پھر روب جمانے لگتے ہیں، بس میں نے منع کر دیا تو میری اجازت کے بعد کہیں نہیں جاؤ گی۔ زیارت پہ بھی کبھی کبھار اینٹ جاتے ہیں، بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ مستحبات والا سفر ہے اور شوہر منع کر رہا ہے تو پھر ان کو اس کی پابندی کرنا پڑے گی۔ البتہ کچھ مستثنیات ہیں جو انشاءاللہ ہم اس درسی کے اندر بیان کریں گے، ورنہ یہ درس کا رخ بدل جائے گا اور زیارات سے ہٹ کر کہیں اور ہم چلے جائیں گے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کی بہرحال اجازت لے۔ آغا سیستانی اس میں فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ حق زوجیت وغیرہ کا کوئی مسئلہ، بلکہ اس کے بغیر بھی اگر شوہر منع کر رہا ہو تب بھی جو ہے اس کو چاہیے کہ ان کی اجازت لے۔ اگر اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور انہیں سفر کے خطرات کی وجہ سے تنہا سفر پر جانے سے اس کی اذیت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اپنے والدین کی مخالفت کرنا جائز نہیں۔ وہ اب والدین پریشان ہو رہے ہیں۔ اچھا، والدین کی بھی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو والدین وہ ہوتے ہیں کہ مثلا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ ادھر ادھر گھومنے چلی جاتی ہے، مثلا اپنے ساتھ، ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں، ہاں بیٹی مری اور یہ تو گھومنے ویسے ہی جا چکی ہے تو چلو زیارت پہ بھی چلی جاؤ، تو ان کو کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں ذرا والدین ایسے اوور پروٹیکٹیو ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بچی پہلی دفعہ جا رہی ہے یا پہلی دفعہ جا بھی چکی ہے تو اس دفعہ اکیلے جا رہی ہے، وہ اس کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے بہت ہلکی پھلکی سی فکر، ایک ہوتی ہے نہیں، ایک بہت سیریس فکر ہو رہی ہے، مثلا حالات صحیح نہیں ہیں، وہاں پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، ابھی شام لوگ جا رہے تھے تو پتہ چلا وہاں پر بم دھماکہ ہوا، اب ذرا تھوڑے سے ان کی پریشانی کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو اگر وہ ان کو زیارت پہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بچے کے سلامتی کے لیے، لڑکی کی سلامتی کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں اور فکر مند سیریس طریقے سے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ یعنی وہ کہے گی کہ نہیں سب چلتا ہے اور میں تو پھر بھی جاؤں گی، اور والدین یہاں فکر میں گھلے جا رہے ہیں بیچارے، تو اس صورت میں، یا جیسے میں نے ایک دفعہ بہت پہلے مثال بیان کی تھی، اب تو یہاں خیر ماحول بہتر ہو گیا کراچی میں، ورنہ یہ ہوتا تھا جناب کرفیو لگے ہوئے ہیں، فائرنگ ہوتی رہتی تھی مختلف جگہوں پہ۔ اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نماز فجر پڑھنے مثلا جاؤں گا مسجد، اب والدین کو نماز پڑھنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لڑکے کی سلامتی کے لیے فکر مند ہے کہ یہ مسجد جا رہا ہے، رستے میں رات کا ذرا اندھیرا کا وقت ہے، اب یہ جو ہے نا یہ جائے گا تو ایسا نہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، فائرنگ ہوتی رہتی ہے، کرفیو لگا ہوا ہے مثلا، تو اس کی سلامتی کے لیے فکر مند ہے، تو اس کے لیے مسجد میں نماز جماعت کے لیے جانا حرام ہو جائے گا۔ ایسی لڑکی کے لیے، یا یہ لڑکے کا بھی مسئلہ ہے، خالی لڑکی کا ہی مسئلہ نہیں، لڑکا بھی اگر اس طریقے سے جا رہا ہے اور حالات مثلا بالفرض کچھ ایسے خراب ہیں جس سے والدین بہت زیادہ تشویش میں مبتلا ہیں اس کی سلامتی کے لیے، تو پھر اس کے لیے جانا حرام ہو سکتا ہے۔ یا تو ان کو قائل کرے،
دل سے وہ راضی ہو جائیں, ان کی وریز جو ہیں تھوڑی کم ہو جائیں, وہ ان کو اذیت محسوس نہ ہو اس کے جانے میں, تو پھر اس کی اجازت مل جاتی. تو یہ عورتوں کا تنہا زیارتوں پہ جانا, ایک تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ کسی حرام میں مبتلا نہ ہو, اور شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت ہو, اور والدین کی اجازت کی صورت اس وقت پڑے گی کہ جب وہ اس کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ فکر مند نہ ہو. اگر فکر مند وغیرہ نہیں ہے, بس ویسے ہی کہہ رہے ہیں چھوڑو بیٹی مت جاؤ ابھی تو تم گئی تھیں یا کچھ, تو پھر وہ ان کی مخالفت بھی کر سکتی ہے اور جا سکتی ہے. ویسے مستحبات اور اس لحاظ سے دیکھیں تو والدین کی ایسی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کو راضی کر کے جانا چاہیے. تو سفر زیارت سے پہلے شوہر کی اجازت کا جو فقہی حکم ہے تو وہ لینا ضروری ہے, جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا. لیکن اس میں بھی کافی ایک عمومی طور پر بھی ایک مسئلہ ہے نا, یہ صرف زیارت کے مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہ والا مسئلہ بھی ہے کہ اگر عورت عمومی طور پر جو عام زندگی یہاں پر گزار رہی ہے تو اس کو گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے. کچھ علماء احتیاط واجب لگاتے ہیں, کچھ فتوے کی بنا پر کہتے ہیں. اچھا, کچھ مواقع البتہ ایسے بھی ہیں 4 5 6 کہ جس میں وہ شوہر کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس میں ایک تفصیل ہے جو کہ اس موقع پہ نہیں آئے گی, وہ کلاسز میں آئے گی. اچھا, والدین سے الوداعی ملاقات کے لیے شوہر کی اجازت, الوداعی ملاقات کے لیے. تو الوداعی ملاقات کے لیے بھی اگر شوہر مثلا منع کر رہا ہے, دیکھیے وہی والی بات ہے نا, بہت سے اس قسم کے عادل لیکن شمر سے بدتر ہوتے ہیں جو والدین سے, یعنی خود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک والد نے مجھ سے خود اس بات کا تقریباً روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میرے جو داماد ہے وہ سالہ سال سے اتنا کڑی اس نے چیک رکھا ہوا ہے اپنی بیوی کے اوپر, وہ ملنے ہی نہیں دیتا ان سے. تو اس طرح کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں. بلکہ میرے کنورٹڈ ایک دوست تھے جو کہ غیر شیعہ تھے, بعد میں شیعہ مذہب قبول کر لیا تھا. تو اس کے والد نے اپنی بیوی سے کہا تھا, یعنی اس آدمی کی ماں سے, ڈاکٹر صاحب کی ماں سے, کہ اگر تم اس سے ملیں, کیونکہ اس نے مذہب تبدیل کیا ہے, اگر تم اس سے ملیں تو جب بھی تم ملو گی تم پر 3 طلاق ہو جائیں گی. اچھا, ان کی فقہ میں بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ طلاق اس طرح سے واقع ہو جاتی ہے. تو وہ ماں جو ہے صرف اپنے آپ کو طلاق سے بچانے کے لیے صرف فون پہ مشکل سے وہ صرف وہ بات کر پاتی تھی, اور سالہ سال گزر گئے تھے وہ آپس میں ملتے نہیں تھے کہ جیسی ملاقات ہوگی 3 طلاق واقع ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے, بہت سے لوگ اپنی ان چیزوں کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاورز کا. تو بہرحال والدین سے الوداعی ملاقات کے لیے بھی شوہر کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. لیکن عام طور پر ہمارے جو معاشرہ ہے یہ ذرا میرے اعتبار سے تو یہ فیمیل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, یہاں پر تو عورتیں اپنے شوہروں پر حکمرانی کرتی ہیں, بلکہ ان کو شاید جانے کے لیے اجازت لینی پڑے. تو بہرحال الوداعی ملاقات وغیرہ کا یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. البتہ کچھ جگہوں پہ شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات اس طرح کی پاورز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال اجازت اس کے لحاظ سے بھی ضروری ہے. اگر بغیر اجازت چلی گئی, مثلا زیارات پہ چلی گئی, ابھی تو ہم چلو وہیں کا ہی ڈسکس کر رہے ہیں نا, اگر بغیر والدین اجازت, شوہر اجازت نہیں دے رہا بلکہ بہت سختی کے ساتھ اس نے منع کر دیا, بہت سے اور ریزننگ بھی ہو سکتے ہیں کہ مثلا اس کو وہاں زیارت پہ جانے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ابھی پچھلے سال ہی گئی تھیں یا کئی دفعہ تم زیارت پہ جا چکی ہو, بہت مہنگا ہو گیا ہے مثلا, اب پھر تم چل دی مثلا اتنے لاکھوں کا خرچ کر کے, گھر کے مثلا مالی حالات نہیں ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جو جانا شروع ہو جائے تو بہرحال ایک ایسی اٹریکشن تو ہوتی ہے کہ ہر سال دل چاہتا ہے کہ بار بار وہاں پر جایا جائے. تو اب یہ جا رہی ہے نافرمانی کر کے, تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ پھر یہ اپنے اس کا حق نہیں رکھتی ہے, مثلا نان و نفقے کا حق نہیں رکھے گی, یا مثلا اگر یہ بیمار پڑ جاتی ہے اگر وہاں جا کر, یا تو شوہر کے, کیونکہ بیماری کا علاج کرانا جو متعارف جو بیماریاں ہیں اور جو متعارف علاج ہے اتنے کا خرچہ دینا شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے, تو پھر وہ اس کا بھی حق نہیں رکھے گی. اور دوسری بات ہے کہ اس طرح سے ناشزہ ہو جاتی ہے. ناشزہ نافرمان کو کہا جاتا ہے, یعنی ایک خاص فقہی ٹرمینالوجی ہے ایسی جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے, یہ ناشزہ ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ جو 4 رکعتی نماز کے قصر ہونے کی جو سہولت ہے سفر میں, یہ بھی اس سے لے لی جاتی. یعنی اب تم نے جو نافرمانی کی ہے, اب جہاں پر بھی تمہیں 4 رکعتی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے, اسلام اس سہولت کو لے لے گا اور یہ سمجھے گا کہ تم سفر پر ہو ہی نہیں, تم اپنے وطن میں ہی ہو تو تمہیں 4 رکعت پڑھنی. تو یہ سہولیات بھی اس سے لے لی جاتی ہیں. نان و نفقے کی سہولت یعنی اب یہ تقاضا نہیں کر سکتی جتنے دن بھی یہ ناشزہ رہے گی. تو بہرحال یہ مختصر یہ کہ اس کو چاہیے کہ اجازت لے کر جائے.
سفر زیارت کے لیے والد کا حکم تو اس سے پہلے بیان ہو گیا کہ ان کو صرف یہ ہے کہ ویسے والد کی اجازت ضروری نہیں ہے، یہ والد کی اجازت لڑکے اور لڑکی سب اس کے اندر برابر ہو جائیں گے، اس صورت میں ہوگا جب ان کو کوئی اذیت پہنچ رہی ہو، یعنی وہ اس کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں اور ایک اذیت پہنچ رہی ہے تو پھر اس صورت میں اجازت لینی ہے۔ مثلا آغا سیستانی سے پوچھا گیا اگر کسی جوان کو اس کے والدین دہشت گردی یا دھماکے کے خوف سے کربلا پیدل چلنے سے منع کرتے ہیں تو کیا اس کا پیدل کربلا جانا جائز ہوگا؟ جواب، اگر والدین کا منع کرنا پدری اور مادری شفقت کی وجہ سے ہو تو ان کی اطاعت ضروری ہے، بالخصوص جب اس نوجوان کے لیے کسی اور دن زیارت کرنا ممکن ہو، یعنی کسی اور دنوں میں تم چلے جاؤ زیارت کے لیے، اب بھی والدین بہت زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں اور پدری اور مادری شفقت کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں، یعنی ان کو خود زیارت پہ یا پیدل جانے پر اعتراض نہیں، تو اس کے اندر جو ایک والدین کی اجازت کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں ان کی اس شفقت کی وجہ سے ان کے لیے باعث اذیت اگر ہو رہا ہے اس وقت کا یہ مسئلہ ہے۔